الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، ہم روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ایک کسان اپنی فصل سے یا اپنے باغ سے مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کے لیے کچھ اضافی کام کرتا ہے کہ وہ اپنی فصل میں سے خودرو جھاڑیوں کو پہلے اکھیڑتا ہے. جو باغ میں فصل میں خودرو گھاس اگتی ہے اس کو پہلے کاٹتا ہے اور اس کے بعد پھر اس میں کھاد وغیرہ ڈالنے کا اہتمام کرتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ فصل کے جو اپنے مطلوبہ نتائج ہیں وہ حاصل کرتا ہے. اسی طریقے سے لوہے کو جب صاف کیا جاتا ہے یا اس میں جب چمک لائی جاتی ہے تو پہلے اس کے زنگ کو دور کرنا پڑتا ہے. اس کا زنگ دور ہوگا، اس کے بعد اس کے اوپر قلی وغیرہ لگا کے یا چمکدار مادہ لگا کے اس کے اندر چمک پیدا کی جاتی ہے. اسی طریقے سے کپڑے کے اندر چمک پیدا کرنے کے لیے پہلے اس کی میل کچیل کو دور کرنا پڑتا ہے. اس طریقے سے آپ کے سامنے درجنوں مثالیں ہیں جن میں کسی بھی چیز سے اپنے مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کے لیے انسان کے سامنے دو کام ہوتے ہیں، دو کام درپیش ہوتے ہیں. پہلے اس کے میل کچیل کو دور کرنا اور اس کے بعد اس سے مطلوبہ نتیجہ حاصل کرنے کے لیے اس پر کچھ عمل کرنا. جب یہ دونوں کام ہوتے ہیں پھر کسی بھی چیز سے انسان اپنے مطلوبہ نتائج حاصل کر سکتا ہے. علماء کرام اس کو اصطلاح میں دو نام دیتے ہیں، ایک تخلیہ کا اور ایک تحلیہ کا. تخلیہ خالی کرنے سے نکلا ہے کہ آپ کسی چیز کو میل کچیل سے خالی کر دیں، تخلیہ ہو جائے، میل کچیل سے، زنگ سے اور خس و خاشاک سے، خودرو گھاس سے، ان چیزوں سے اس کو خالی کرنا. دوسرے نمبر پر تحلیہ ہے. تحلیہ کا مطلب کسی چیز کو زیور پہنانا، کسی چیز کو مزین کرنا. تو تخلیہ پہلے ہوتا ہے، تحلیہ بعد میں ہوتا ہے کہ پہلے انسان تخلیہ کرے، مضر چیزوں سے اپنے آپ کو پاک کرے اور اس کے بعد اگلے مرحلے پر پھر انسان تحلیہ کی طرف جاتا ہے کہ اچھی چیزوں سے اپنے آپ کو مزین کرتا ہے. یہ دونوں چیزیں انسانی زندگی کے لیے بھی ضروری ہیں. انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک روح ہے اور ایک اس روح کے ساتھ جو اللہ تبارک و تعالی نے مادے کی شکل میں یہ جسم بنایا ہے. تو ان دو چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا ہے. اور یاد رکھیے کہ روح اللہ تبارک و تعالی کی تجلیات کا مظہر ہے انسان کے بدن میں. چنانچہ جب مشرکین نے سوال کیا تھا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ کہ روح کیا ہے، یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے روح کا سوال کوئی تفصیلی نہیں دیا کہ ان چیزوں سے روح مرکب ہے یا اس چیز کو روح کہا جاتا ہے یا روح کی شکل اس طرح ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اجمالی طور پر اتنا فرمایا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّ، آپ ان کو کہہ دیجئے کہ روح تمہارے رب کے امر کا نام ہے، تمہارے رب کے حکم کا نام ہے. تو روح انسان کے جسم میں اللہ جل جلالہ کی تجلیات کا مظہر ہے. اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ انسانی جسم میں اس کی اصل شخصیت اس کی روح ہوا کرتی ہے.
گویا انسان کے اندر جو روح پنہا ہے وہی در حقیقت انسان ہے، اور وہی در حقیقت انسان کی شخصیت ہے، اور اوپر پھر انسان کا جسم ہے جو مادی چیزوں سے بنا ہوا ہے۔ روح نورانیت کا مظہر ہے، اور مادہ جو ہے یہ ظلمتوں کا مجموعہ ہے۔ چنانچہ ان دونوں کی انسانی جسم میں کشمکش رہتی ہے۔ اگر کسی شخص کی روحانی صلاحیتیں مادی صلاحیتوں پر غالب آ جائیں تو وہ آدمی اللہ جل جلالہ کے قریب شمار ہوتا ہے، اور اگر کوئی آدمی اپنی مادیت کے ظلمتوں میں ڈوب کر اپنی روحانی صلاحیتوں کو دبا بیٹھے تو وہ انسان اللہ تبارک و تعالی سے دور شمار ہوتا ہے۔ تو مادہ دراصل ظلمت ہے، اور مادہ انسان کے اندر حیوانیت ہے۔ اللہ جل جلالہ نے انسان کی شکل میں ایسا عجیب مخلوق پیدا کی ہے کہ اس کے اندر ملکیت بھی رکھی ہے، حیوانیت بھی رکھی ہے۔ انسان کے اندر ملکوتی صفات بھی ہیں، اور انسان کے اندر بہیمانہ اوصاف بھی ہیں۔ ملکوتی صفات اگر انسان میں دیکھے جائیں تو وہ اس قدر ہیں کہ انسان فرشتوں سے بھی افضل شمار ہوتا ہے، یعنی وہ انسان جو انسانوں میں اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہیں، جیسے انبیاء علیہم السلام ہیں۔ تو انبیاء علیہم السلام کے بارے میں علماء کا اتفاق ہے کہ وہ فرشتوں سے بھی افضل ہیں تو وہ بھی انسان ہی۔ تو انسان جب ملکوتی صفات کو نکھارتا ہے تو وہ فرشتوں سے بھی آگے چلا جاتا ہے، اور یہی انسان اگر اپنی ملکوتی صفات کو دبا بیٹھے، اپنی بہیمانہ صفات کو آگے کر لے، اپنی جو حیوانیت ہے اس کو آگے کر لے، تو پھر یہ بعض اوقات جو اصل حیوانات ہیں، جو اصل بہائم ہیں، ان کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ تو انسان کی اصل کامیابی اسی میں ہوتی ہے کہ وہ اپنے ان مادیت کے ظلمتوں کو چیر کر اپنے اندر موجود روح کو تلاش کر لے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، کہ مومن کامیاب ہو گئے۔ کامیابی کے لیے عربی زبان میں فلاح کا لفظ قرآن کریم استعمال کرتا ہے کہ مومن فلاح پا گئے۔ اب یہ فلاح کیا ہے؟ لغت میں فلاح کا ایک خاص مطلب ہے، اور اگر اس پہ غور کیا جائے تو انسان اپنی کامیابی کا راز پا سکتا ہے اسی لفظ فلاح کو سمجھ کے۔ عربی زبان میں فلاح کا مطلب ہوتا ہے پھاڑنا۔ فلاح عربی میں کسان کو کہتے ہیں۔ کسان کیا کرتا ہے؟ کسان زمین کا سینہ چیرتا ہے اور اس کے اندر بیج کاشت کرتا ہے، اور زمین کے سینے کو چیر کر وہاں سے کچھ حاصل کرتا ہے۔ تو فلاح پھاڑنے والے کو کہتے ہیں، اور فلاح کہتے ہیں پھاڑنے کو۔ تو گویا کہ انسان کی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ اپنے ان مادی ظلمتوں کو پھاڑتا ہے، مادی ظلمتوں کو پھاڑ کر، اس کو چیر کر اپنے اندر موجود روح کو تلاش کرتا ہے۔ اور جو آدمی اپنی مادی ظلمتوں کو چیر کر اپنے اندر موجود روح کو تلاش کر لے تو اس شخص کو قرآن کریم پھر کامیاب کہتا ہے۔ تو گویا کامیابی اسی چیز کا نام ہے کہ یہ جو ہم نے اپنی روح کے چاروں طرف ظلمت کے مادوں کی شکل میں مختلف تہیں چڑھا رکھی ہیں، ہم ان تہوں کو کسی طریقے سے چیر کر اپنی روح تک پہنچ جائیں اور اللہ تبارک و تعالی کا وصل حاصل کریں۔ تو دو باتیں ہو گئی۔ پہلی بات میں نے یہ عرض کی کہ کسی بھی چیز سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے دو کام ضروری ہیں، ایک تحلیہ اور دوسرے نمبر پر تخلیہ۔ دوسری بات میں نے یہ عرض کی کہ انسان کے اندر اللہ نے دو جوہر رکھے ہیں، اور ان دو جوہروں کا آپس میں ہمیشہ تقابل ہوتا ہے، کشمکش ہوتی ہے، اور پھر ہی انسان جا کر کامیابی کی سرحدات حاصل کر سکتا ہے۔ تیسری بات یہ سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی شخص کو اپنا وصل نصیب فرماتا ہے، اپنا قرب نصیب فرماتا ہے، تو ان لمحات میں نصیب فرماتا ہے جن لمحات میں وہ اپنی پاکیزگی اور طہارت کے عروج پر ہوتا ہے۔ ایک آدمی چاہے وہ کسی بھی منصب پر فائز ہے، روحانی طور پر اس کا کوئی بھی درجہ ہے، جب وہ اپنی زندگی میں اپنی پاکیزگی اور طہارت کے عروج پر ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنا وصل نصیب فرماتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے کوہ طور پر بلایا۔ اب ظاہر ہے پیغمبر ہیں، پیغمبر روحانیت کے اعلیٰ ترین مرتبوں پر فائز ہوتا ہے،
لیکن اس کو مزید اعلیٰ ترین مراتب تک لے جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 40 دن کا روزہ رکھوایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بغیر کھائے پیے، بغیر سحر اور افطار کے 40 دن روزہ رکھا۔ اس کے بعد اللہ نے انہیں اپنا وصل نصیب فرمایا کہ کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف ان کو عطا فرمایا۔ تو پہلے ان کو پاکیزگی کے عروج تک پہنچایا، عروج تک تو پہلے ہی تھے، مزید عروج تک پہنچایا، اور اس کے بعد اپنے وصل کا جام پلایا۔ اسی طریقے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، انبیاء کے سردار ہیں، اور جب اللہ نے آپ کو معراج پر بلانا تھا تو معراج پر بلانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر فرمایا۔ یعنی شق صدر کا مطلب سینہ چاک کرنا۔ حضرت جبریل اور میکائیل جنت سے برف لے کر جنتی برتن میں نازل ہوئے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ اطہر کو چاک کر کے آپ کا قلب اطہر نکالا، اور جنت سے لائی ہوئی برف کے ذریعے اس کو دھویا گیا، اور اس کے بعد اس کو واپس رکھ کر آپ علیہ السلام کے سینے کو جوڑا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا۔ گویا کہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالی جب کسی مقبول بندے کو اپنا وصل نصیب فرماتے ہیں تو اس کی پاکیزگی اور طہارت کو پہلے اپنے عروج تک پہنچایا جاتا ہے۔ اب میں اور آپ عام لوگ ہیں، عام امتیوں میں ہمارا شمار ہوتا ہے۔ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وصل کیا ہے، اللہ کا قرب ہمارے لیے کیا ہے؟ تو میرے اور آپ کے لیے اللہ جل جلالہ کا قرب نماز ہے، سجدہ ہے، کہ جب کوئی آدمی نماز میں نیت باندھتا ہے تو وہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وصل کے درجات کو طے کرتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کی آیت ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، کہ سجدہ کرو اور میرے قریب ہو جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں مجھے اور آپ کو ایک اصول سمجھایا کہ میرا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، میرے قریب آنا چاہتے ہو، تو اس کا یہ راستہ ہے کہ سجدہ کرو اور میرے قریب آ جاؤ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مفہوم کو اس طرح بیان فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، کہ ایک بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ان لمحات میں ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہو۔ لہٰذا سجدے کی حالت میں کثرت سے دعا کیا کرو۔ یہ اس حدیث کا اگلا حصہ ہے کہ چونکہ تم اس حالت میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہو، لہذا اسی حالت میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کا اہتمام زیادہ کیا کرو۔ تو گویا کہ ایک عام امتی کے لیے اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرنے کا جو راستہ ہے وہ نماز ہے۔ اس لیے نماز کو بندہ مومن کی معراج کہا گیا ہے کہ یہ بندہ مومن کی معراج ہے۔ معراج کیسے ہے کہ یہ نماز کی حالت میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر اللہ سے براہ راست مکالمہ فرمایا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش معلیٰ پر اللہ تبارک و تعالی سے براہ راست مکالمہ فرمایا۔ اب یہ تو کائنات کی عظیم ترین شخصیات تھی، یہ ان کے درجات تھے، یہ ان کے مناصب تھے۔ میرے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ ہمارا رب سے مکالمہ کیسے ہوگا؟ تو میرے اور آپ کا بھی رب سے مکالمہ ہوتا ہے، اور ایک مرتبہ نہیں، دن میں 5 دفعہ ہوتا ہے، اور 5 دفعہ جتنی رکعتیں ہم پڑھتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مکالمہ ہے۔ چنانچہ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، آپ نے نیت باندھی، نماز میں کھڑے ہوئے، تو رب کے ساتھ آپ کا مکالمہ شروع ہو گیا۔ چنانچہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ اس کو جواب دیتا ہے حمدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری تعریف بیان کی، میرا بندہ میری حمد کر رہا ہے۔ آپ نے ایک جملہ کہا اور جواب میں اللہ نے جواب ارشاد فرمایا۔ آگے بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، کہ یا اللہ آپ رحمان ہیں، آپ رحیم ہیں، تو اللہ آپ کو جواب دیتا ہے کہ اسنا علی عبدی، کہ میرا بندہ میری ثنا کر رہا ہے۔ بندہ آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے مالک یوم الدین، کہ یا اللہ آپ یوم جزا کے مالک ہیں،
تو اللہ جواب میں ارشاد فرماتا ہے مجدنی عبدی، کہ میرا بندہ میری بزرگی بیان کر رہا ہے۔ آگے بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جواب میں ارشاد فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیانی بات ہے، یہ ہمارے درمیان راز ہے۔ اور جب آگے بندہ دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب یہ دعا کرتا ہے تو اللہ کی جانب سے ارشاد ہوتا ہے کہ بندے کو وہ کچھ دیا جا چکا جو وہ مانگ رہا ہے۔ اب یہ سورہ فاتحہ آپ نماز میں پڑھ رہے ہیں تو گویا اللہ کے ساتھ آپ کا مکالمہ چل رہا ہے، اللہ جل جلالہ کے ساتھ آپ کا وصل ہے۔ تو خلاصہ کیا نکلا کہ نماز ایک بندہ مومن کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ براہ راست تعلق ہے۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو نماز کی طرف بطور خاص متوجہ فرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا کہ یہ رب کے ساتھ ملاقات ہے، اور انسان کے لیے اپنے محبوب سے ملاقات کے لمحات میں جو سکون ہوتا ہے وہ دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہوتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دی۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات کی نماز میں شریک ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ کی تلاوت فرما رہے تھے، اور تلاوت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر ترتیل کے ساتھ ہوگی، اور جب کوئی عذاب کی آیت آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے پناہ طلب کرتے، اور جب رحمت کی آیت آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت کو طلب کرتے۔ تو اسی طریقے سے پوری سورہ بقرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی۔ اس کے بعد آپ رکوع میں گئے، اور رکوع بھی اتنا ہی لمبا کیا جتنا لمبا قیام تھا، اور جب آپ کھڑے ہوئے تو آپ کا کھڑا ہونا قومہ بھی اتنا ہی لمبا تھا جتنا رکوع تھا، اور سجدہ اتنا ہی لمبا تھا جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام تھا۔ یہ پہلی رکعت تھی۔ جب دوسری رکعت میں کھڑے ہوئے تو آل عمران کی تلاوت فرمائی، اور آگے سورہ نساء اور سورہ مائدہ کی تلاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی رکعات میں فرمائی۔ یہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کا نقشہ کھینچا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک مرتبہ حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ گئے۔ صحابی نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب بات ہمیں بتلائیے۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر بات ہی عجیب تھی، میں کون سی بات آپ کو بتاؤں؟ ہاں، ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آرام فرما ہوئے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کہ مجھے چھوڑو، میں اپنے رب کی عبادت کروں۔ تو میں نے عرض کیا کہ مجھے آپ کا قرب پسند ہے، لیکن جس کام میں آپ کو سکون ہے وہ مجھے زیادہ پسند ہے، لہٰذا جس طرح آپ کا مزاج مبارک ہے آپ کیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہوئے، اور اس قدر روئے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک، ریش مبارکت تر ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے، اور سجدے میں اس قدر روئے کہ زمین تر ہو گئی، اور نماز کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلو کے بل لیٹے رہے، اور لیٹے لیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ رہے، یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی نماز کی اطلاع پہنچائی۔ یہ ایک رات کی کیفیت ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما رہی ہیں، اور یہی حضور علیہ السلام کا اسوہ حسنہ تھا جو صحابہ کرام نے بھی لیا۔ مشہور واقعہ ہے، غزوہ ذات الرقاع کے موقع پہ دو صحابہ کرام، ان کی ڈیوٹی لگی کہ لشکر آرام کرے گا اور آپ لوگ پہرہ دیں۔ وہ آرام کرنے لگے، یہ پہرہ دینے لگے۔ اب پہرے دار نے دیکھا کہ ویسے ہی کھڑا ہوں تو نیت مان لیتا ہوں، تو انہوں نے نماز کی نیت مان لی اور قرآن کریم کی تلاوت شروع کی۔ دور سے دشمن نے دیکھا کوئی کھڑا ہے تو دشمن نے تیر برسایا، انہیں ایک تیر آ کے لگا۔ تیر کا لگنا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، لیکن صحابی نے نماز نہیں توڑی، خون کا فوارہ ابل رہا تھا لیکن نماز نہیں چھوڑی۔ دوسرا تیر آ کے لگا، کئی تیر مسلسل ان کو لگے،
لیکن انہوں نے نماز نہیں توڑی، اور پھر بالآخر نماز توڑ کے اپنے ساتھی کو جگایا اور ان کو کہا کہ مجھے یہ اندیشہ ہو گیا تھا کہ کمزوری کی وجہ سے کہیں میں بے ہوش نہ ہو جاؤں اور مسلمانوں کو دشمن کی اطلاع نہ ملے، اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا تو بے شک مجھے تیر لگتے رہتے لیکن میں نماز نہ توڑتا۔ تو یہ جو صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک کیفیت نماز کی عطا فرمائی تھی، یہ در حقیقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ تھا۔ تو میں نے شروع میں عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کو مختلف گناہوں سے پاک کر کے پھر اپنے دربار میں پیش کرتا ہے، کیونکہ ہر چیز کے لیے، جیسے میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ دو چیزیں ضروری ہیں، تخلیہ اور تحلیہ۔ تخلیہ پہلے ہوتا ہے، پہلے اپنے آپ کو امراض سے پاک کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد اپنے آپ کو مزین کرنا پڑتا ہے۔ اب رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو یہ اللہ کے قرب کا مہینہ ہے، اللہ کے وصل کا مہینہ ہے، اور آپ اگر دیکھیں تو رمضان کا آغاز ہم کس چیز سے کرتے ہیں؟ تراویح سے کرتے ہیں۔ ابھی روزہ رکھنے کی نوبت نہیں آتی اور مسلمان تراویح کے ذریعے رمضان المبارک کا آغاز کرتے ہیں۔ اور اس میں ایک اور چیز کا اضافہ کر لیجئے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ لوگ رمضان کا آغاز کیسے کرتے تھے؟ تو انہوں نے عرض کیا، ما کان احدنا یتجرأ علی استقبال ہلال، کہ ہم میں سے کوئی شخص رمضان کے چاند کے استقبال کی جرت نہیں کرتا تھا اس حالت میں کہ وفی قلبہ مثقال ذرۃ حقد، کہ اس کے دل میں اپنے بھائی کے بارے میں رتی برابر بھی کوئی بغض ہو یا کوئی حسد ہو۔ تو صحابہ کا مجمع ان دو طریقوں سے رمضان کا آغاز کرتا تھا کہ اپنے دلوں کو پاک کرنا ہے، اور اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں اگر دل میں کوئی کدورت ہے، اگر کسی مسلمان کے بارے میں دل میں کوئی بدگمانی ہے تو پہلے اس کو دور کرنا ہے، اور اس کے بعد چاند کو دیکھتے تھے، چاند کا استقبال کرتے تھے، اور پھر تراویح کی شکل میں اللہ تبارک و تعالی کے قرب اور وصل کے درجات کو طے کرتے تھے۔ تو روزہ یہ تخلیہ ہے، یہ اپنے آپ کو پاک کرنا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ انسان کے اوپر، انسان کی روح کے اوپر مادی تہوں کی شکل میں ہم نے ظلمتوں کے تہیں اوپر چڑھائی ہوتی ہیں اور روح اندر دب جاتی ہے۔ تو اللہ جل جلالہ نے 12 مہینوں میں ایک مہینہ ایسا مقرر کیا کہ اس ایک مہینے میں روحانیت کو اوپر لایا جائے، ملکوتیت کو اوپر لایا جائے، اور جو بہیمیت ہے اور انسان کے اندر حیوانیت ہے، مادیت ہے، اس کو دبایا جائے۔ مادیت ابھرتی ہے خواہشات پر عمل کرنے سے، کھایا جائے، پیا جائے، حلال ہی کیوں نہ ہو۔ جتنا انسان کھاتا ہے، جتنا انسان پیتا ہے، جتنی اپنی جائز خواہشات پر بھی عمل کرتا ہے، اسی قدر اس کی مادیت مضبوط ہوتی ہے، اس کی حیوانیت ابھر کر سامنے آتی ہے، اور جس قدر خواہشات کو دبایا جائے اسی قدر انسان کی بہیمیت، اس کی حیوانیت پس پشت جاتی ہے، اور اس کی ملکوتیت اور اس کی روحانیت ابھر کے سامنے آتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک مہینہ ایسا مقرر کیا ہے کہ اس میں انسان کی جائز خواہشات پر بھی پابندی لگا دی کہ کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، حقوق زوجیت ادا نہیں کرنے۔ کیوں؟ تاکہ انسان کی جو مادیت ہے، اس کی جو بہیمیت ہے، وہ پس پشت جائے، اور اس کے اندر جو اللہ نے ملکوتیت کا جوہر رکھا ہے وہ سامنے آئے۔ تو روزے کا جو دن ہوتا ہے یہ تخلیہ کے لیے ہوتا ہے، اس میں انسان اپنے زنگ کو دور کرتا ہے، اپنے میل کچیل کو باہر نکالتا ہے، اپنے مادے کی تہوں کو چیر کر اپنی روح تک رسائی کی کوشش کرتا ہے۔ اور جب دن گزرتا ہے اور رات آتی ہے تو رات تحلیہ کے لیے ہوتی ہے، رات پھر اپنے آپ کو مزین کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ دن بھر انسان نے جو مشقت کی ہے اپنی حیوانیت کو دبانے کے لیے، اپنی بہیمیت کو شکست دینے کے لیے، اپنی روحانیت کو سامنے لانے کے لیے جو جد و جہد کرتا رہا ہے، اب اس کا انعام اس کو ملے گا کہ تراویح کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب اور وصل کو حاصل کرے۔ اسی لیے اسلاف میں سے ایسے حضرات بھی گزرے ہیں جو رمضان کی راتوں کو اس کے دن سے افضل کہتے تھے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ دن میں انسان روزے کی حالت میں ہوتا ہے اور رات کیوں افضل ہے؟ تو رات اسی لیے افضل ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ کو روزہ رکھوایا گیا تھا،
اب رات اس مقصد کو حاصل کرنے کا وقت ہے۔ تو اسی وجہ سے بعض اسلاف کے ہاں رمضان المبارک کی راتوں کو اس کے دنوں پر فضیلت حاصل ہے کہ انسان تراویح کی شکل میں، قیام اللیل کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کھڑا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی راتوں میں تراویح کو مسنون قرار دیا، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے رمضان کے روزوں کو فرض قرار دیا اور میں اس کی راتوں کے قیام کو تمہارے لیے سنت قرار دے رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن صحابہ کو تراویح پڑھائی۔ پہلی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1/3 رات تراویح پڑھائی، اور دوسری رات نصف رات تک، آدھی رات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھائی، اور تیسری رات اتنی لمبی تراویح پڑھائی کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں خطرہ ہو گیا تھا کہ سحری فوت نہ ہو جائے، سحری کا وقت ہی نہ نکل جائے۔ گویا تیسری رات، ساری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تراویح پڑھائی، اور چوتھی رات صحابہ انتظار میں تھے، آپ باہر تشریف نہیں لائے کہ کہیں یہ جماعت اور اس کیفیت سے اتنی لمبی نماز پڑھنا امت کے لیے فرض نہ ہو جائے۔ البتہ انفرادی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے، صحابہ بھی پڑھتے تھے، اور بعد میں حضرت عمر کے دور میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ سنت مسلمانوں میں اجتماعی طور پر جاری فرما دی، اور مسلمانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ رواج چلا آ رہا ہے کہ نمازوں میں لمبی لمبی نمازیں پڑھنا اور قرآن کریم کا زیادہ سے زیادہ حصہ نمازوں میں تلاوت کرنا۔ حضرت عثمان کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ وہ 1 رکعت میں پورا قرآن کریم ختم کر ڈالتے تھے، اتنا اللہ نے انہیں قرآن کریم پڑھنے کا ذوق عطا فرمایا تھا۔ وہ تو صحابی تھے۔ امت کے اسلاف میں ایسے کئی لوگ گزرے ہیں جو رمضان کے دن اور رات میں 2 ختم کیا کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان کے مہینے میں 61 ختم کرتے تھے، 1 ختم وہ دن کو کرتے تھے، 1 ختم رات کو کرتے تھے، تو اس طریقے سے 60 ہو گئے، اور 1 ختم وہ تراویح میں کرتے تھے، تو 61 قرآن کریم کا اختتام امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ رمضان کے مہینے میں فرماتے تھے۔ امام شافعی کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی رمضان کے مہینے میں 60 یا 61 قرآن کریم ختم کرتے تھے۔ ہمارے لیے یہ حیرت کی بات ہوگی کہ دن میں انسان قرآن ختم کیسے کرے۔ حیرت ہمیں اس لیے ہوتی ہے کہ ہم اس چیز کے عادی نہیں۔ آج بھی اگر آپ حفظ قرآن کے مدارس میں جائیں، ہمارے ہاں کئی ایسے مدارس ہیں کہ جب ایک بچہ گردان پڑھ کر فارغ ہوتا ہے تو ایک نشست میں بیٹھ کر استاد کو پورا قرآن سناتا ہے، اور 6 گھنٹوں میں عام طور پر حفظ کا بچہ قرآن کریم ختم کر لیتا ہے۔ صاف صاف پڑھتا ہے، البتہ تو تھوڑی سی روانی کے ساتھ پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ 6-7 گھنٹوں میں قرآن کریم ختم کرنے کی اس کو توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ تو آج بھی موجود ہے۔ کئی لوگ آپ کو ملیں گے جو قرآن کریم کو روانی کے ساتھ انتہائی صاف پڑھتے ہیں، اور 10 منٹ میں 8 منٹ میں قرآن کریم کا پارہ ختم کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیے، قرآن کریم کا تدبر بھی ضروری ہے، اور قرآن کریم کے الفاظ کا بار بار اپنی زبان سے تکرار بھی ضروری ہے۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ 10 منٹ میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا فائدہ کیا ہے، تدبر حاصل نہیں ہوتا، اور ایسا کہنے والا نہ تدبر والوں میں شمار ہوتا ہے اور نہ قرآن کریم پڑھنے والوں میں شمار ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم کا تدبر بھی ضروری ہے، اور قرآن کریم کے الفاظ کو اپنی زبان سے بار بار ادا کرنا بھی ضروری۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے 2 معجزے عطا فرمائے تھے۔ ایک معجزہ ان کا یہ تھا کہ وہ زبور بڑی خوبصورتی سے پڑھتے تھے۔ جب وہ زبور پڑھتے تھے تو ان کے ساتھ پہاڑ بھی جھومتے تھے، پرندے بھی جھومتے تھے۔ اور دوسرا معجزہ ان کا یہ تھا کہ وہ نہایت سرعت اور روانی کے ساتھ زبور کی تلاوت کرتے تھے۔ تو تیزی اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کی تھی، اور امت محمدیہ میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہ دونوں چیزیں جاری کی ہیں کہ ایسے بھی لوگ آپ کو ملیں گے جو قرآن کریم بہت خوبصورتی کے ساتھ مگر انتہائی روانی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور تھوڑی ہی دیر میں وہ قرآن کریم ختم کرنے کی سعادت حاصل کر لیتے ہیں۔ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کے بارے میں علماء کرام نے وثوق کے ساتھ لکھا ہے کہ وہ عصر سے مغرب کے درمیانی وقفے میں قرآن کریم ختم کر لیا کرتے تھے، اور وہ علماء کرام کے مجمع میں، اور دہلی کے علماء کے مجمع میں شاہ اسماعیل شہید نے عصر سے مغرب کے درمیانی وقفے میں قرآن کریم سنایا۔ ظاہر ہے یہ ان کی کرامت تھی،
عام آدمی اس طرح نہیں کر سکتا۔ اللہ نے خاص بندوں کو یہ کرامت عطا کی ہوتی ہے کہ ان کے لیے وقت کو طویل کر دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ رمضان المبارک کے جو لمحات میرے اور آپ کے پاس ہیں اس کو قرآن کریم پڑھنے کے لیے صرف کیا جائے۔ بڑی بدقسمتی ہوگی کہ اگر کوئی شخص سارا دن روزہ رکھتا ہے، اپنے آپ کو رذائل سے پاک کرتا ہے، اور پھر جب رب کے دربار میں کھڑے ہونے کا وقت رات کو آتا ہے تو وہ جا کے بستر پر سو جاتا ہے یا خوش گپیوں میں مصروف ہو جاتا ہے۔ تخلیے میں تو لگا رہا، اور جب تخلیے کی باری آئی، مزین کرنے کی باری آئی، تو پھر بدقسمتی اور شقاوت جو ہے اس کو لے ڈوبی۔ تو یہ بدقسمتی کی بات ہے۔ رمضان کے دنوں میں روزہ رکھا جاتا ہے اور اس کی راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، اور جو آدمی یہ دونوں سعادتیں اپنے دامن میں سمیٹے وہ پھر کہہ سکتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کا جو مقصد اللہ نے بیان کیا لعلکم تتقون، وہ مقصد میں نے حاصل کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔